دیکھیے اس میں مین جو ہے وہ الطاف ٹھاکر صاحب ہیں، جنہوں نے کل جو میڈیا ہے، میڈیا کے انچارج جو ہے، سپوکس میں جو ہیں، یہ سب انہوں نے کیا۔ پارٹی ہائی کمانڈ سے اس بارے میں آپ کی بات؟ اس میں جو کار فرما ہیں ان کے ساتھ ہیں، یہ 4 5 6 لوگوں کی کمانڈ سے آپ کی بات ہوئی، اس کے بعد جب آپ کو ایکسپل کیا گیا؟ دیکھیے یہاں کسی بھی کیس میں انکوائری کرنے کے لیے سمے لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا مجھے دکھ ہے کہ انہوں نے 5 منٹ یا آدھے گھنٹے میں کسی کے کہنے پر یہ کیا۔ مجھے ان چیزوں سے جو یہ ریسپانسبلٹی میری تھی پارٹی کی، ان سے سبکدوش کیا۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں پارٹی کا، وہ بات نہیں ہے، پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے، پارٹی کا ڈیسیجن میری سر آنکھوں پر، میں پارٹی کا کاریہ کرتا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مجھے عزت دی ہے، یہ بھی کہا تھا 2024 میں پارلیمنٹ الیکشن لڑنے کے لیے، میں تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے منڈیٹ دیا 2024 میں اسمبلی الیکشن کے لیے، انہوں نے مجھے نیشنل مائنارٹیز کمیشن کا ممبر لیا، انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا۔ میں مرونی منت ہوں، یہ ان کا ڈیسیجن ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں، مگر ایک گزارش ہے اس میں اپنی جو قیادت ہے خیار کی ہے کہ کم از کم اگر کوئی قاتل بھی ہوتا ہے، کورٹ بھی اس کو موقع دیتا ہے صفائی دینے کے لیے۔ میں تو قاتل ہوں نہیں، میں تو راشی ہوں نہیں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں نہیں جنہوں نے یہ کیا۔ ان کے کارے کرتوت ہمارے پاس ہیں، ان کے سب کچھ ہمارے پاس ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پردہ کیجئے۔ اگر ہم کسی کے کردار کشی کریں گے، نہیں پرسنل رجسٹر کوئی نہیں ہے ہمارا، کوئی وہاں پر نہ زمینیں آپس میں بانٹنی ہے نہ کچھ ہے، وہ انسیکیور ہے۔ میں قابل ہوں، میں ایماندار ہوں، میرا کردار بڑا ہے، میں خاندانی ہوں، میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، میں 21 بار سیاست میں ہوں، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، میں ان سے پڑھا لکھا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے عزت کرتے ہیں، اور لوگ میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ وہ تو انسیکیور ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھیں، کالے کرتوتوں کے بغیر ان کے پاس مجھے کہیے کیا ہے؟ اور میں ایک چند دنوں میں وہ تمام کالے کرتوت ان کے جو ہیں لوگوں کے پاس لاؤں گا، اور اپنی جو میری قیادت ہے، جو میری وہاں ہیار کی ہے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، جب تک یہ لوگ یہاں پر کشمیر میں اپنی اس پارٹی میں ہیں تب تک جو آپ کی کمیٹی ہے، ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کو بلایا، آپ سے پوچھا؟ نہیں، بالکل کچھ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کاش وہ تھوڑا سا موقع مجھے دیتے یا مجھے کہتے، آخر کم از کم وہ اس میں جان کے ایک کمیٹی بنائے۔ اگر میں کہیں پر غلط ہوں، اگر میں باگناہ ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ اگر میں بے گناہ ہوں، آپ نے مجھے رسوا کیوں کیا لوگوں میں؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کیا باقی جو بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان میں؟ آپ نے مجھے پارٹی سے باہر کیوں نکالا؟ اس کا یہ مطلب ہے مجھے کل سے بہت سارے لوگ جو اپنے کاریہ کرتا ہیں، پلوامہ کے ہی نہیں باقی ڈسٹرکٹوں کے بھی، کہ ہم تو سیف نہیں ہے، کبھی بھی ہمارے خلاف بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور پلوامہ میں جو میرے بھی اپنے وہاں پر ویل وشرز ہیں، تو ان کے جذبات ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، میڈیا کے سامنے آئیں گے، ریزائن کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ آرام سے بیٹھے، میں پارٹی میں ہوں، میں پارٹی کا کاریہ کرتا ہوں، آپ رہیے پارٹی میں، آپ اپنا کام کیجئے، تو آگے دیکھیں گے۔ اگر پارٹی کا یہی منفی یہ رد عمل رہا تو کیا پارٹی کو الوداع؟ نہیں، میں پارٹی میں ہوں، میں پارٹی کو الوداع کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر پارٹی کی طرف سے آپ کے خلاف جو ہے منفی رد عمل۔ دیکھیے جناب، یہ تو کچھ دنوں میں ثابت ہو جائے گا کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں۔ یہ تو پولیس بھی ثابت کر سکتی ہے، یہ تو کورٹ بھی ثابت کر سکتا ہے غلطی کہاں پر ہے نا؟ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جن کا آپ نے ذکر کیا ابھی، اگر آپ کے ساتھ آپ کے پاس وہ ایویڈنس، دیکھیے مجھے آپ لوگوں سے بھی ایک گلہ ہے، میں نے صحافت کا کھانا کھایا ہے، میں نے قلم کا کھانا کھایا ہے، میرے والد صاحب صحافی تھے، اب نامور اخبار تھا،
وہ ایجوکیشنسٹ تھے, اور آپ سے مجھے یہ گلا ہے آپ سبوں سے, اور وہ بھی جو یہاں پر نہیں ہے جو سنیں گے یہ, کہ آپ نے پہلے دیکھنا تھا. جتنا وائرل میرا گلا ہے الطاف صاحب سے جو ہمارے پارٹی کے ترجمان ہیں, ان سے میرا گلا ہے, سپوکس پرسن جو ہیں, کہ جس طرح سے ان کو میڈیا میں میرے بھی دوست ہیں بہت, جس طرح سے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کروایا نیشنل چینلوں سے, لوکل چینلوں سے, اور انہوں نے کوئی پریس بریفنگ دی ہے؟ ہاں کل ریکارڈ کیا بالکل میرے پاس ہے. الطاف صاحب نے کل جو پریس بریفنگ دی ہے وہ میرے پاس ہے. آپ کے حوالے سے؟ میرے حوالے سے. کیوں دی ہے آپ بتائیے؟ کیا ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ کیا وہ کاریہ پارٹی کے نہیں ہیں؟ اگر وہ سینئر بھی ہیں مگر سیاست میں مجھ سے وہ سینئر نہیں ہے, ان کو دیکھنا چاہیے تھا. کل اس سے بھی یہی ہو سکتا ہے, کل کسی دوسرے سے بھی یہی ہو سکتا ہے. یہ گلا ہے مجھے. تھینک یو سر. لائٹ چیک کام نہیں ٹھیک ہے. پاور آوا پاور ریڈی. سر آج پریس کانفرنس آپ نے بلائی ہے, تھوڑا بتائیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ایک چھوٹی کال پر یہاں آئے. دراصل میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی, معاملہ ہے جو آپ سبوں کو پتہ ہے کہ کل جو میرے خلاف ایک نیوز وائرل ہوئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس نے کسی ٹھیکیدار سے پیسے مانگے اور اس کے خلاف ایک FIR ہے. دراصل یہ وہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مافیا ہماری ڈسٹرکٹ پلوامہ میں چل رہا ہے مائننگ کا, لاشی پورہ سے لے کر برابر خریب بیٹھن تک. یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی مارچ 2025 میں بحیثیت صدر ضلع, میرے پاس ان دنوں بھی کچھ لوگ آئے کہ اس طرح مافیا چل رہا ہے. بحیثیت ایک باحث اور با کردار اس سماج میں رہنے والا, پڑھا لکھا انجینئر ہوں, نوکری چھوڑی ہے, میں جاگ اٹھا, میں نے کچھ لوگ لیے, میں لاشی پورہ گیا, اور لاشی پورہ میں جو بھی میں نے خرابی دیکھی, جو میں نے کھنڈرات دیکھے, میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ایک زخمی جگر کے بغیر کچھ نہیں تھا. میڈیا لوگ بھی میرے ساتھ تھے, میں نے روکا ان کو, مت اس کو نیوز بنائیے کہ یہ میرا پلوامہ ہے, ہمارے ہی لوگ بدنام ہو جائیں گے. میں اسٹریٹ وے آیا ڈاکٹر بشارت کوئم صاحب کے پاس, جو اس وقت بھی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے, جو یہ قدرتی ہمارے وسائل ہیں ان کو روکیے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں, درائج جہلم, باقی چیزیں جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, جو آئے دن اخبارات میں, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, یا باقی لوگ بھی جو ذی حس لوگ اس سوسائٹی میں ہیں, اس سماج میں ہیں, وہ یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ درائج جہل بھی ختم ہے, باقی چیزیں بھی ختم ہیں. جو آج کا معاملہ ہے یہ آج کا معاملہ نہیں, یہ 26 جون سے چلا آ رہا ہے. اس پر جو 26 جون سے میرے پاس لوگوں نے ویڈیوز بھیجے ہیں, میں نے اسٹیٹ وے یہ DMO صاحب جو سلیم صاحب پلوامہ ہیں ان کو میں نے بھیجے. میں نے کہا یہ دیکھیں حالات پلوامہ کی, اور یہ وہی ویڈیو ہیں جو میری کانسٹیچوئنسی میں اسی تمچی وہاں پورا سائڈ سے ہیں. یہ لکھتے ہیں نیچے نوٹڈ جناب. پھر میں دوسرے دن تیسرے دن بھیجتا ہوں, جب لوگ مجھے میں ان کو لکھتا ہوں, اس پر
بالکل ریکارڈ ہے, یہ لکھتے ہیں وعلیکم السلام جناب ول چک, اور یہ کنٹینیوسلی آتا رہا ہمیں 5 اگست تک. 5 اگست کو میں نے ان کو پھر ایک ویڈیو بھیجا جس میں جیو ٹیک فوٹو تھے. اس میں جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے, کوئی بندہ ہے جس نے مجھے بھیجا, وہ ان گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا, پرسویشن کر رہا تھا, ویڈیو اٹھا رہا تھا, اور اس میں کہہ رہا ہے, جو ویڈیو ہے جو میں نے ان کو بھیجا, جو میں نے کنسرن پولیس ایڈمنسٹریشن اور سول ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ جو وہاں پر ڈی ایم او صاحب ہیں ان کو بھیجا, میں نے کہا یہ ہے جس میں یہ آواز اور ویڈیو ہے کہ آپ دیکھیے یہ رجسٹریشن نمبرات کے بغیر یہ ڈمپر لوڈڈ ڈمپر جا رہے ہیں, اور یہ 2-3 دن 4 دن چلا, سب کچھ اس میں ہے اور سب کچھ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. یہ کنٹینیوسلی چلا فرائیڈے تک. فرائیڈے شام کو بھی میں نے ڈی ایم او صاحب سے کہا, وہ صرف ایک لفظ وہاں سے لکھتے ہیں, نوٹڈ جناب. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, نوٹڈ جناب, نوٹڈ جناب, نوٹڈ جناب. میں سیٹرڈے کو پلوامہ جاتا ہوں, میری کوئی میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی, وہاں پہ کچھ لوگ 2-3 لوگ کا سامنا ہوا وہاں پورا چوک میں, خیر و عافیت کر کے. اس کے بعد میں ایک دوست کے گھر گیا, وہاں پر کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے سوال کیا آپ کیا کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے یہ کہا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اب نظر دیجئے, آپ ہمارے ساتھ آئیے. چونکہ وہ جو مائننگ ہے وہ تو روڈ سائڈ پر ہی چل رہی ہے, وہ بالکل اندر نہیں ہے. وہاں پر پیٹرول پمپ ہے, پیٹرول پمپ کے سائڈ میں پیچھے چل رہی ہے مائننگ. اور اگر وہ پہاڑ دیکھیں گے آپ, وہ جس کو ہم کہتے ہیں وڈر, اگر وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی رو پائیں گے. میں وہاں پر رکا اور میں نے 10-15 گاڑیاں دیکھی دن دہاڑے. وہاں پر 9:30 بجے تقریباً یہ وقت تھا, نہ نمبرات تھے. میں نے وہ ویڈیو اسی وقت اٹھایا, اسی وقت ڈی ایم او صاحب کو بھیجا. میں نے کہا میں یہاں پر سائٹ پر ہوں, جس لوکیشن پر یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے مجھے یہاں روکا, آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد کچھ لوگ آ گئے. یہ ٹھیکیداری کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی محمد یاسین ہے جو مائننگ وہاں پر کر رہا ہے, وہ شٹسو سے ہے, شیعہ کمیونٹی سے ہے. اس کے ساتھ جو 4 لوگ آئے مجھ پر حملہ کیا, اس پر ویڈیو ہے جس طرح انہوں نے مجھ پر حملہ بولا. اس میں سمیر احمد میر جس نے وہ ویڈیو دیا تھا, اس میں ان کے باپ اور ہیں ان کے آپ میری گزارش ہے کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں یہاں پر نہیں کہوں گا. ان کے خلاف کتنے ایف آئی آر ہیں, وہ کتنے انٹرنیشنل ایلیمنٹس رہے ہیں, ان کا کوئی ملٹنسی میں کون رہا ہے, ان کا باپ جو یہ سمیر صاحب کے چاچے ہیں وہ ابھی بھی, مجھے معاف کرنا آپ, محمد لطیف میر اس وقت بھی پاکستان میں ملٹنٹ ہے جو آن ریکارڈز ہے. انہوں نے مجھے حملہ کیا, اور کنسرن پولیس اگر میرے ساتھ پی ایس اوز نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی, شاید میں آپ کے پاس اس وقت نہیں ہوتا. انہوں نے پولیس بلائی, جو کنسرن پولیس اسٹیشن وہاں پہ ہے نیوا میں, وہ آ گئے, انہوں نے مجھے بچایا وہاں پہ, اور میں سیدھے گیا. اس کے بعد جب میں نے یہ داستان سنی کہ یہ کون لوگ ہیں, میں سیدھے گیا پولیس اسٹیشن, 1 گھنٹہ وہاں رہا, ایس ایچ او صاحب کا انتظار کر رہا تھا, صرف میں یہاں پر ان کے خلاف ایک کیس دائر کروں. وہ نہیں آئے, ہو سکتا ہے کوئی کام پڑا ہوگا. میں سیدھے پلوامہ گیا, اپنی میٹنگ کر دی, شام کو واپس آیا, اور کسی نے مجھے وہ ویڈیو بھیجا کہ کوئی آ گیا تھا, وہ سمیر, اس نے ویڈیو دیا تھا, اس نے پیسے مانگے, اس نے ہمیں دھمکی دی, چونکہ انہوں نے ویڈیو اٹھایا ہے, میں نے بھی ویڈیو اٹھایا ہے, پیسے مانگے ہوں گے تو ان کے پاس ریکارڈ ہوگا. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا جو بالکل وائرل ہوا تھا, میں نے سیدھے ایک کمپلینٹ بنائی. میں نے اتوار سویرے کنسرن ایس ایچ او صاحب کو واٹس ایپ پر بھیجا, اس پر یہ ریکارڈ ہے, یہ اتوار کی بات ہے. اور اس جو سو کالڈ لوکل کوئی ریئلٹی آف کشمیر پیج چلا رہا ہے, اس نے وہ وائرل کیا تھا, اس نے وہ ریکارڈ کیا تھا. مگر اسی شام میں بہت مرہون منت ہوں, جہاں وہ جان صاحب ہیں ٹریبیون کے کورسپونڈنٹ, ان نے مجھے بلایا, میں نے صفائی وہاں پر کی,
اور جو میں نے صفائی دی وہ بھی میں نے لوگوں کے پاس رکھی. اتوار کو میں واٹس ایپ کے ذریعے کمپلین کرتا ہوں. منڈے کو ایس او صاحب مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پرنٹ آؤٹ کیا مگر آپ اس پر دستخط کیجئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آج میری میٹنگ لجھ پورہ میں ہے, کل ہماری ترنگا ریلی ہے, میں پلوامہ آؤں گا. میں کل سویرے گیا, ہماری ترنگا ریلی تھی, میں سیدھے گیا اس تھانے پہ تو اس کے ساتھ بات کی. حقیقتاً انہوں نے کہا تھا مجھے کہ آپ تھوڑا کمپرومائز آپس میں کیجئے. میں نے کہا ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, یہ عام انسان نہیں ہے, غلطی ہوتی ہے, میں ان کو معاف کروں گا, مگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا. تو یہ ہمارے لیے بالکل شرمناک بات ہے جب یہاں پر میری یہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے, سول بھی اور پولیس بھی, یہاں کوئی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے, یہاں کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے, اس کو نوکری ملتی ہے, اس کو پولیس کی کلیئرنس چاہیے, اس کو نہیں ملتی ہے اس لیے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا جماعت کے ساتھ وابستہ ہے یا ملٹنسی کے ساتھ وابستہ ہے, تو وہ رپورٹ میں لکھ کر ان کو وہ کلیئرفیکیشن نہیں ملتی. اچھی بات ہے, یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی, یہ پولیس ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے, اچھی ہے. مگر یہاں پہ اگر کوئی مائننگ کرتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, جو اینٹی نیشنل ملیٹنٹ ہے, اینٹی نیشنل ایلیمنٹ ہے, ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں, اور میں ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو کس طرح سے پرمیشن دیتے ہیں یہ انلیگل مائننگ کرنے کے لیے. یہ میرا سوال ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے آپ سبوں کے لیے, ہم سبوں کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے, کہ ان کو کس طرح سے یہ پرمیشن ملتا ہے. اور پرمیشن جب ملتا ہے, پرمیشن میں یہاں سے گاڑیوں کے نمبرات دینے پڑتے ہیں. ہماری 10 گاڑیاں ہیں, 15 گاڑیاں ہیں, ان نمبروں کے ساتھ وہ لسٹ میں آتی ہے پرمیشن کے ساتھ, یہ نمبرات ہیں, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لوڈ کر سکتی ہے, ان لوڈ کر سکتی ہے, وہ کنسرن جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس رہتی ہے. ایک سیکنڈ میں اختتام کرتا ہوں, مگر آپ دیکھیے اس میں جو میں نے ایڈمنسٹریشن کو بھی بھیجا, پولیس کو بھی بھیجا, ایس او صاحب کو بھی بھیجا, ڈی ایم صاحب کو بھی بھیجا, یہاں پر ایک بائک وقت 300 گاڑیاں اس میں ہیں جو چل رہی ہے وہاں پر. اس میں فوٹو بھی ہے, جیو ٹیک فوٹو بھی ہے, اس میں ویڈیو بھی ہے, جو ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی ہے, جو میرے پاس بھی ثبوت ہے, جو ان لوگوں نے مجھے بھیجا. 300 گاڑیاں, 250 گاڑیاں, 200 گاڑیاں, 150 گاڑیاں دن رات بائک وقت چل کر, آپ دیکھیں اس سماج کا کیا حال ہوگا. میری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے اور خاص کر پولیس ایڈمنسٹریشن سے, میں نے 5 دن پہلے کمپلین لانچ کی ہے. ان سے پہلے ریکارڈ ہے, میں نے آپ کو دکھایا, یہ ہمارے ایس او صاحب ہے. دیکھیے میں بتاؤں گا, پہلے میں نے 4 دن پہلے ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہے, وہ اس میں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایس او صاحب کا نمبر جو میں نے یہاں سے کمپلینٹ 2 بھیجی ہیں وہ اس کے پاس ہے. اور 4 دن کے بعد جبکہ میں ان کی آڑ میں نہیں آیا, ان کو مجھے پھنسانے کی کوشش کی, پیسے دینے کی کوشش کی, میں نے نہیں مانا. میرا کردار ہے 21 برس ہوئے پالیٹکس میں, اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے میں نے کسی ہاتھ مارا ہے, اور مجھے سزا دیجیے, اور جن لوگوں نے, وہ بھی ہماری پارٹی میں ہے, جو ان کے پیچھے ہیں, جو ان کا بیک کر رہے ہیں, جو اس مافیا میں انوالو ہیں, جو اس مافیا میں ان کے شرکا ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جا کے کل میرے خلاف ایف آئی آر آپ نے دیا. پولیس سے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ جانچ کیوں نہیں کی آپ نے, پھر ایف آئی آر اگر آپ نے رجسٹر کیا, مجھے پتہ نہیں, اگر رجسٹر ہوا ہوتا تو پولیس نے مجھے اریسٹ کیا ہوتا ہے. میں کل دن پلوامہ میں تھا, میں 6 بجے وہاں سے نکلا, صبح سے بھی میں اسی طرح ہوں, اور ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کیا. اور میں نے اس کمپلینٹ میں لکھا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اوپنلی لکھا ہے. اور جو یاسین نے مجھے وہاں پر دھمکی دی, اس نے مجھے اپنے والد صاحب کو یاد دلایا, ان کی شہادت یاد دلائی, اور مجھے دھمکی دے دی. آپ تیار ہو؟